بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اپنے اس پروگرام کے حصے میں 22ویں پارے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور 22ویں پارے میں پہلے سورۃ الاحزاب کا باقی حصہ ہے جو آیت نمبر 31 سے لے کر 73 تک ہے، اور اس کے بعد سورہ سبا اور سورہ فاطر مکمل اسی پارے میں ہے، اور آخر میں سورہ یاسین ہے جس کی 21 آیات اسی پارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو جہاں تک کہ سورہ احزاب کی اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیات جو 28 سے لے کر 40 تک، اس میں کچھ آیات پچھلی بھی ہیں اور کچھ یہ بھی آ گئی ہیں، جس میں آئلی اور معاشرتی احکام دیے گئے ہیں۔ خاص طور پہ عورتوں کے لیے بھی احکام دیے گئے اس میں کہ عورتوں کو دبی زبان سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا، تبرج جاہلیت سے منع کر دیا گیا۔ ایک اہم دستوری، قانونی اور ایمانی نقطے کی وضاحت کے لیے مومن کو صاف بتا دیا گیا کہ صحیح خالص ذہنی اور قلبی ایمان کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کوئی دوسرا موقف اختیار کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور ان کو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا۔ اور اسی طرح پھر وہ واقعہ بھی ہمیں اسی پارے میں ملتا ہے، اسی صورت میں ملتا ہے، جس میں حضرت زینب کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا۔ حضرت زید ابن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے نہیں تھے، بلکہ منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت زینب آپ کی سگی بہو نہیں تھی کہ آپ پر حرام ہوتی۔ سماجی عدل کا تقاضا تھا کہ جاہلیت کی اس رسم کو توڑا جائے اور بتایا جائے کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی سگے والد نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، تو لہذا اس پر کسی قسم کا اعتراض کرنا یہ انتہائی غلطی ہے اور کم عقلی ہے جو ان لوگوں کی طرف سے آئی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 48 تک ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ کے ذکر اور تسبیح کا حکم دیا گیا۔ مخلص صحابہ کو نصیحت کی گئی کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، صبح و شام اس کی بے عیبی کا اعتراف کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو سمجھیں کہ وہ شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر ہیں۔ اور اسی طرح پھر وہاں پہ جو پہلے آیات آئی تھیں پہلے پیراگراف میں، ان کی بھی بعض مضامین کا اعادہ کیا گیا کہ منافقین اور کافرین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تکلیفوں اور اذیت رسانیوں پر درگزر سے کام لیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور پھر اگلے پیراگراف آیت نمبر 49 سے لے کر 59 تک، اس میں بھی اس خاتون کے بارے میں بتایا گیا جو مطلقہ ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے بارے میں احکام دیے گئے کہ بغیر دعوت کے کھانے میں شریک نہ ہونے اور دیر تک گفتگو کرنے سے روکا گیا۔ سچے مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ پردے کے احکام دیے گئے، خواتین کو بڑی چادر استعمال کرنی چاہیے، اور مردوں کو عورتوں سے بات کرتے ہوئے اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ پردے کے پیچھے سے بات کریں۔ مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت نمبر 60 سے 68 تک ہیجان انگیز خبریں، افواہیں پھیلانے والے منافقین کو نوٹس دیا گیا کہ وہ اس طرح مدینے میں پڑوسی بن کر پھر رہ نہیں سکیں گے، بلکہ انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہیں دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ دوزخ میں وہاں پر وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ان کے جو کبرا اور سادہ یعنی جو لیڈران تھے ان کو دگنا عذاب دیا جائے، لیکن وہ سبھی اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کسی بات کو نہیں سنیں گے۔ اور آیت نمبر 69 سے 71 تک پھر مسلمانوں کو بنی اسرائیل جیسا رویہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ اور آخری پیراگراف میں امانت کا مقصد بتا دیا گیا کہ انسان نے عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امانت کا بوجھ تو اٹھا لیا، اب اسے اس ذمہ داری کے اٹھانے کے بعد ظلم اور جہالت کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔
امانت کے امتحان میں مشرک اور منافق ناکام ہو کر عذاب کے مستحق بنیں گے، اور مومن کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے فیض یاب ہوں گے۔ یہاں سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم دوسری سورت کی طرف آتے ہیں، سورہ سبا ہے۔ تو سورہ سبا کی جو پہلی 9 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، عقیدہ آخرت پر اعتراضات اور نقل کر کے اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ تو اللہ کا علم کے بارے میں خاص طور پہ بتایا گیا کہ زمین میں جو داخل ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے، آسمان سے جو چڑھتا ہے، اترتا ہے، ان سب کا علم رکھتا ہے۔ رحیم ہے، غفور ہے۔ منکرین آخرت اور منکرین قیامت کو بتایا گیا کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چھوٹی بڑی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ ایک نمایاں کتاب میں درج ہے۔ قیامت کا مقصد نیک لوگوں کو جزا اور برے لوگوں کو سزا دینا ہے۔ صاحب ایمان عمل صالح کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے بدکاروں کے لیے عذاب کی سخت وعید ہے۔ قرآن سراسر حق ہے۔ اللہ جو عزیز و حمید ہے وہ راستہ دکھاتا ہے، جبکہ منکرین اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ یہ خود گمراہ ہیں۔ انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی طاقت اور قدرت سے ڈرایا گیا کہ وہ اللہ وہ ہستی ہے جو انہیں زمین میں دھسا سکتی ہے اور ان پر آسمان ٹوٹ سکتا ہے۔ ہر منیب بندے کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بیش بہا نعمتیں دیں اور وہ ان کو طاقت اور قدرت کا موقع دیا کہ جو کسی اور کو نہیں دیا، اور اس پہ وہ لوگ شکر گزار بندے تھے، شکر کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر جنات کا بھی تذکرہ کیا کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے وہ لا علم تھے، یہاں تک کہ وہ دیمک ان کے عصا کو، ان کی لاٹھی کو کھا گئی اور حضرت سلیمان گر پڑے۔ تب جنات کو علم ہوا کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے، اگر ان کو علم ہوتا تو وہ یہ ذلت نہ اٹھاتے۔ آیت نمبر 15 سے 20 تک قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت کا تذکرہ ہے کہ یہ قوم جو یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے باغات عطا کیے تھے، انہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، نمک حرامی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام نعمتیں چھین لیں، اور اس کے بجائے باغات کے بجائے اور اتنی نعمتوں کے بجائے وہاں پر سوائے جھاڑیوں کے اور کنکر اور پتھر کے اور کچھ باقی نہ رہا۔ اسی طرح ان کی جو شاہراہیں تھیں، تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اس کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس میں جو اللہ نے ان کو نعمت دی تھی اس کو بھی انہوں نے رد کر کے یہ کہا کہ باعد بین اسفارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے بھی وہ چیزیں اس طرح مشکل کر دیں کہ انہوں نے جو اللہ سے ناشکری کی تھی۔ آیت نمبر 21 سے 28 تک پھر دلائل توحید ہیں، رد شرک ہے، منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام بتا دیا گیا کہ وہ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 29 سے 42 تک، جس میں منکرین قیامت آخرت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اس کا وقت مقرر ہے، اپنے وقت مقررہ پر یہ آئے گی۔ متکبر قیادت پر واضح کیا گیا کہ وہ عام لوگوں کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں، اور روز قیامت عوام کہیں گے اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تو ان کے خلاف وہاں پر وہ الزام لگائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ ہیں اصل وہ مجرم ہیں۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یہ الزام تراشی کرتے رہیں گے۔ مترفین کے بارے میں بھی یہ اصول بیان کیا گیا کہ انہوں نے ہمیشہ رسولوں کا انکار کیا ہے۔ انہیں اپنی اولاد اور اپنے مال پر ناز تھا، اور یہ خوش فہمی تھی کہ ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ نحن اکثر اموالا و اولادا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وہ انہیں بتا دیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تقرب الہی اموال و اولاد سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو بتایا گیا کہ روز قیامت فرشتوں سے سوال ہوگا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟
فرشتے اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کر کے کہیں گے کہ اللہ ہی ان کا سرپرست ہے۔ مشرکین مکہ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی جنات سے ڈر کر ان کی پناہ لیا کرتے تھے۔ قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ اس دن فائدہ اور نقصان کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ اس کے بعد آیت 43 سے لے کر 46 تک جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے، ان کا جواب دیا گیا کہ قرآن کی آیت کی تلاوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا گیا کہ آپ محض ایک انسان ہیں، رسول نہیں ہیں، جو باپ دادا کے طریقہ عبادت سے روکنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن جھوٹ ہے، گھڑا گیا ہے، جادو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جنون لاحق ہے۔ انہیں دعوت فکر دی گئی کہ وہ اکیلے یا مل کر غور و فکر کریں کہ مجنونوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ آپ سسم تو صاف خبردار کرنے والے ہیں۔ اور پھر آخری پیراگراف میں 47 سے لے کر 54 تک دلائل رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے ہیں اور عذاب قیامت سے ڈرایا گیا ہے۔ اور اس طرح یہ صورت بھی یہاں پر مکمل ہوتی ہے، سورہ سبا۔ اب ہم آتے ہیں اگلی صورت کی طرف، وہ ہے سورہ فاطر ہے۔ تو سورہ فاطر میں جو پہلی 18 آیات ہیں اس میں دعوت توحید اور دعوت آخرت کا بیان ہے کہ اللہ فاطر یعنی خالق ارض و سما ہے، صاحب اختیار ہے، اسی کے ہاتھ میں رحمت ہے، غیر اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ خالق نہیں ہیں، اللہ ہی رازق ہے، لہذا اسی کو الہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جھٹلانے جانے پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، ماضی میں ہر رسول کو اس طرح جھٹلایا گیا ہے۔ ابلیس اور اس کی پارٹی انسانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں، ابلیس کے دام میں نہ آئیں۔ ابلیس انسانوں کا دشمن، اس لیے انہیں دشمن بنا کر رکھنا چاہیے۔ وہ اور اس کی پارٹی انسانوں کو دوزخ میں دیکھنا چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلیں جو اپنے برے اعمال کو خوشنما دیکھتے ہیں، اللہ ان کی کارستانیوں سے خوب واقف ہے۔ اور آخرت کی دلیل دی گئی، مختلف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اور کرشموں کے ذریعے سے شرک کی تردید کی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ اصل عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے ہاں اچھی بات اور اچھا عمل ہی قبول کیا جاتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اور اس کے بعد ہم اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ جس میں آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک مومن اور کافر کا فرق بیان کیا گیا کہ مومن بینا ہے اور کافر نابینا ہے۔ رسول خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، وہ مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اندھے اور بہرے ضدی لوگ اسلام کی دولت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ اور آیت نمبر 24 سے 26 تک تاریخ ہلاکت سے استدلال کیا گیا کہ جو لوگ بھی رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو عذاب کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اور آیت 27 اور 28 میں توحید ربوبیت کے آفاقی دلائل دیے گئے، مختلف قسم کی جو اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، جس میں مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں، رنگ برنگے جانور ہیں، مویشی ہیں، انسان ہیں، اس پر غور کرتے ہوئے پھر اللہ کی خشیت اختیار کر لینی چاہیے۔ مغفرت کی قدرت وہی رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 29 سے لے کر 39 تک قانون جزا اور سزا بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی ایمان لا کر نماز کا اہتمام کرتا ہے، انفاق کرنے والوں کی تجارت نقصان نہیں دے سکتی۔ یہودیوں کے بعد بنی اسماعیل امتحان میں ہے، اب ان کے لیے آزمائش ہے، تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور کسی قسم کے شرک کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین انعامات ہیں۔ اور اس کے برخلاف انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہ فریاد کریں گے کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اختیارات عطا کیے گئے ہیں، لیکن اگر وہ انکار اور ناشکری کا رویہ اختیار کرے گا تو لازماً نقصان اٹھائے گا۔ اور چھٹے پیراگراف میں آیت نمبر 40 اور 41 میں شرک کی تردید اور پھر وہ توحید کے اس بات کے دلائل ہیں، اور آخری پیراگراف میں
42 سے 45 تک متکبر قیادت کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے کہ انہوں نے تو پہلے کڑی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر کوئی نذیر آئے گا تو وہ اپنے آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ ثابت کریں گے، لیکن نذیر کے آنے کے بعد ان کی بیزاری زمین پر ان کے تکبر میں اور ان کی سازشوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ استکباراً فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ۔ قریش کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پہلی قومیں تو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، ہلاک کر دی گئیں، تو اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً عذاب دے دے۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین میں کوئی بھی جاندار باقی نہ رہتا۔ وہ وقت مقررہ پر پکڑ لیتا ہے، وہ اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت بھی یہاں مکمل ہوتی ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس پارے میں سورہ یاسین کا بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔